بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک جنتی نوجوان حضرت سیدنا امام حسن کے بارے میں مختصر احوال بیان کر کے ان کی برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا امام حسن کا نام حرب تھا۔ عربی میں حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شروع سے ہی بہادر اور نڈر تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حرب ہی رکھ دیا، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب تبدیل فرما کر حسن رکھ دیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کا مجھے دیدار کرواؤ اور اس کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ تو حسن ہے، یہ نام اس سے پہلے کسی بھی شخصیت کا نہیں رکھا گیا تھا۔ صحیح روایات کے مطابق سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حسن کا وصف سید قرار پایا۔ انہیں یہ لقب ان کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ حضرت ہانی سیدنا علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن سینہ مبارک سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت حسین اس سے نچلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رسالہ حلیہ مبارک میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فائض الانوار سے آپ کے حیات شریف میں مشرف نہ ہوا ہوتا اور وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کے بعد جب صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتا تو صحابہ اس سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال کی تشبیہ پوچھتے، پھر اگر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال عرا کی تشبیہ حضرت امام حسن کے ساتھ دیتا تو اس کے خواب کی تصدیق فرماتے، اور اگر امام حسن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہ تصویر نہ سماتی تو وہ اس کا خواب درست نہ جانتے۔ حضرت حسن حد درجہ خوبصورت، خوبرو اور حسین تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کی چمک و دمک سے تاریخ کے اوراق روشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن کو کندھے پر بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا، اے بچے، سواری کتنی اچھی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار کو بھی دیکھو کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ ایک موقع پر سرکار مدینہ نے امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں اس بچے کو دل و جان سے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اپنے فضل سے اس پر دوستی کا سایہ ڈال دے اور ہمیشہ محبت رکھ۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا امام حسن بھی تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ جگہ پر بٹھایا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے، مگر سجدہ میں اس قدر دیر کی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی دیر نہ فرمائی تھی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نہ رہا گیا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر تشریف فرما تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ نماز کے اختتام پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سجدہ میں میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میں نے اسے اپنی پشت سے اتار دینا اچھا نہ جانا اور اس کا ہی منتظر رہا کہ یہ خود ہی اپنی خوشی سے اتر جائے
تو میں سجدہ سے سر اٹھاؤں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب اور مشابہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی محبوبیت اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ حضرت امام حسن بارہا سجدہ کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سجدہ میں رہتے تا وقت کہ سیدنا امام حسن اتر نہ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے دوست رکھنا چاہے وہ پہلے حسن کو دوست رکھے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حسن کو پکڑتے اور لوگوں سے لے کر فرماتے اور گود میں لے کر فرماتے، مولا کریم میں ان دونوں بچوں کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت اور پیار کر۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کی 47 بہاریں دیکھیں اور سفر مبارک 50 ہجری بوجہ دہر خورانی شہادت کے مرتبہ پر فائد ہونے کے سبب اس دنیا کو الوداع کہا۔ توفی الحسن ابن علی وہو ابن 47 ومات شہیدا بالسم۔ ثعلبہ ابن مالک فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں بہت زیادہ ہجوم تھا، کیونکہ کثیر تعداد میں لوگ شامل تھے، اور آپ کا جنازہ مدینہ منورہ کے گورنر حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور جنت البقیع میں آپ کی ابدی آرام گاہ بنی۔ اللہ تبارک و تعالی اس جنتی شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں نور اور فیض عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔